عصبیت اور قوموادی پنے کے متعلق کچھ باتیں ذکر کر رہا تھا۔ عربوں کے یہاں اپنی قوموں کو لے کر فخر کرنے کا بڑا رواج تھا۔ ان کے یہاں لڑائیاں چلا کرتی تھی بڑی بڑی، اپنی قوم کی برتری کو لے کر، میری قوم تمہاری قوم سے بڑی اور میری قوم اونچی تمہاری قوم سے۔ اسلام نے اس کا صفایا کر دیا اور اسلام نے کچھ معیار قائم کیے کہ ان بنیادوں کے اوپر کوئی کسی سے بلند ہو سکتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے ان میں سے 2 معیار حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے۔ ان میں سے ایک تو تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں قبیلوں کا اور خاندانوں کا ذکر فرمایا وہاں یہی ترازو ذکر کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو جتنا پرہیزگار اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس طرف توجہ دلائی کہ اگر تم کو بلندی چاہیے ہے تو تقویٰ اپناؤ۔ تقوی کی حقیقت میں نے بیان کر دی۔ پورا دین، پوری شریعت، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا، یہ مجموعہ ہے تقوی۔ بعض روایتوں میں صاف آیا ہے کہ دین اور تقوی یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کو بلند کرتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں خاندان کے اعتبار سے کوئی آدمی چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن اعمال کے اعتبار سے، دین و تقوی کے اعتبار سے اگر وہ پیچھے ہے تو وہ اللہ کے یہاں پیچھے ہی ہے، اس کا خاندان اس کو بلند نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بیکورڈ سمجھا جانے والا شخص ہے، پسماندہ، جس کو کوئی شمار نہیں کرتا، اور معاشرے میں جب لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا نام زبان پر نہیں آتا، مگر تقوی میں اور دین میں وہ بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت عظیم ہے۔ یہ معیار اور ترازو اسلام نے قائم کیا۔ ایک اور ترازو بھی اسلام ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا سٹیٹس بلند ہوتا ہے، انسان لوگوں کے درمیان عظمت اور رفعت پاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت لوگوں میں سب سے زیادہ اکرام والا کون، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا وہ سب سے بڑا عزت والا۔ تو صحابہ نے فرمایا حضرت اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ جو جواب دے رہے ہیں ہمارا اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، جو بیٹے ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں، اچھا یہ پوچھنا چاہ رہے ہو تو لوگوں کے اندر سب سے بڑا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہے، جو نبی کے بیٹے، اور وہ ان کے والد بھی نبی کے بیٹے اور ان کے والد بھی خلیل اللہ کے بیٹے۔ تو صحابہ نے فرمایا حضرت اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا ہے ہم کو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا عرب کے قبیلوں کے بارے میں شاید پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، جو جاہلیت کے اندر اچھا سمجھا جاتا تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھا ہے، لیکن ایک شرط، وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لے۔ پھر صحابہ خاموش ہو گئے، چونکہ آپ نے پوچھا اچھا تم جو ہے عرب کے قبیلوں میں کون اچھا ہے اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا جی حضرت اس کے بارے میں سوال ہے۔ تو آپ نے پھر جواب دیا کہ جی اسلام لانے سے پہلے کفر کے زمانے میں جو معزز تھے، جو رفعت والے تھے، عزت والے تھے، وہ آج اسلام لانے کے بعد بھی اپنی عزت کی پوزیشن پر ہے، لیکن ایک شرط، یہ دین کی سوجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جن کو دین کی سوجھ بوجھ زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مقام، اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہ جس کو دین کی سوجھ بوجھ کہتے ہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جانے والا نور ہے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر جو مسائل لکھے ہیں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ اس لیے فقہ کہے جاتے ہیں کہ وہ انسان کی سوجھ بوجھ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل ہیں۔ باقی یہ فقہ اصل وہ فقہ نہیں ہے جس کو حدیث و قرآن میں فقہ کہا گیا ہے۔ فقہ یعنی سوجھ بوجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے
اور علوم کے اندر ترقی کرنے کی برکت سے انسان کا ایک ویژن پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو ایک خاص قسم کی سوجھ بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، جو ہر چیز میں اس کو کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط، اچھا اور برا اس کی تمیز دیتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ وہابی طور پر عطا کرتے ہیں، کتاب کچھ بھی نہیں پڑھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویژن بعضوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ، اسی کو کہتے ہیں سوجھ بوجھ۔ اگر معاشرے میں عزیز ہونا ہے اور لوگوں کی نگاہوں کے اندر عظمت والا ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہمارے سامنے یہ معیار رکھ رہی ہے کہ ہم کو فقاہت میں اور دینی سوجھ بوجھ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دینی سوجھ بوجھ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کی عبادت محفوظ رہتی ہے۔ اگر دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے تو شیطان ہماری عبادتوں کی لوٹ چلا کر لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشہور ارشاد امت کے سامنے رکھا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ 1000 عبادت گزار لوگ ہیں جن کو دین کی سوجھ بوجھ حاصل نہیں ہے، صرف عبادت کرتے رہتے ہیں، علم کچھ نہیں ہے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا اور حدیث شریف کا علم ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ عبادت بہت بڑی ہے، چنانچہ عمر عبادت میں گزر گئی، روزے پر روزے رکھ رہے ہیں، نماز پر نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 1000 عبادت گزار ایک طرف اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا فقیہ ایک طرف، چونکہ اس آدمی کو عبادت سے ہٹانا شیطان کے لیے کچھ مشکل نہیں، ایک چٹکی کے اندر وہ ہٹا سکتا ہے۔ ایسے داؤ شیطان جانتا ہے جو دین کے رنگ کے اندر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ بے دینی لیے ہوئے رہتے ہیں، حق کے لبادے میں باطل چڑھا دیتا ہے۔ چونکہ دین کی سوجھ بوجھ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس آدمی کی تنہا عبادت انسان کے سامنے، اللہ کے سامنے اس کو عظمت نہیں بخش سکتی۔ اللہ محفوظ رکھے اس کو تو اس کی عبادت کام دے گی، ورنہ بلا فقہ کے، بلا سوجھ بوجھ کے صرف عبادت کہیں کسی گھاٹی کے اندر انسان کو ڈال سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فقیہ ہے جس کو دین کی سوجھ بوجھ حاصل ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کی فہرست اس کے پاس موجود نہیں ہے، مگر قدم قدم کے اوپر شیطان کے داؤ پیچ کو وہ جانتا ہے، خود بھی بچتا ہے اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ تو اس کی عبادت متعدی ہے، 50 آدمی، ہزاروں آدمی اس نور سے روشنی پاتے ہیں، برخلاف عبادت گزار کے کہ اس کی عبادت کا نفع فقط اسی کی ذات میں منحصر ہے، آس پاس کے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے فقہ جس کو عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، اور اسی وجہ سے کہ فقہ اور دین کی سوجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نبیوں والا کام کرنے لگتا ہے۔ نبی کا یہی کام تھا، گرتوں کو اٹھانا، پھنسے ہوئوں کو نکالنا، دلالت و گمراہی کے اندر جو لوگ مبتلا تھے ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر لانا۔ بہت بڑی شان ہے تفقہ کی، اور اسی لیے سب سے بڑی عبادت جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ جہاد میں نہ جائیں، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے نکلا کرے۔ کیوں؟ اتنی بڑی عبادت سے ہٹا کر جس چیز میں ڈالا گیا وہ بہت ہی بڑی چیز ہوگی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومن سب کے سب وہاں نہ نکل جائیں جہاد کے اندر جنگ کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مدرسوں میں اور اساتذہ کے پاس، معلموں کے پاس، فقہا کے پاس، جن کے پاس دین کی سوجھ بوجھ ہے، وہاں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جایا کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ دین کی سمجھ بوجھ پا کر آئیں گے اور اپنی بستی کے اندر جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں ان کو وعیدوں سے ڈرائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو لیں۔ معلوم ہوا کہ ایک بڑی جہاد کی عبادت سے بھی کاٹ کر ایک جماعت کو خاص بڑی مہم کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ ہے فقہ حاصل کرنا، سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ تو ایک بات یقینی طور پر جان لینی چاہیے کہ انسان کو دینی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے، یہ انسان کو رفعت بخشنے والی چیز ہے۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صرف عبادت کام نہیں دیتی، انسان کے اندر جب تک سوجھ بوجھ دینی نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ اپنے سفر کے اندر نکلے، راستہ گم کر گئے، جنگل کے اندر کہاں پہنچ گئے پتہ نہیں چلا، بہت زیادہ پیاس لگی ان کو۔
تو ان کے دل میں خیال آیا کہ پانی کہیں سے اللہ برسا دے تو بہت اچھا ہے. تھوڑی دیر ابھی ہوئی نہیں دعا کی اور فوراً جو ہے بادل گر گئے اور پانی برسنا شروع ہوا. اس بزرگ نے پانی پیا. جب پانی پی کر فارغ ہو گئے تو بادل میں سے آواز آئی کہ اے فلاں شخص، ہم نے تجھ سے ساری عبادتیں معاف کر دی، آئندہ تجھ کو کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، معاف ہے تیرے لیے، چونکہ تو بہت بلندی کے اوپر ہے. تو یہ سمجھ گئے کہ انبیاء سے جب عبادتیں معاف نہیں ہوئی، رسولوں سے معاف نہیں ہوئی، تو میں کس مرض کی دوا ہوں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ مردود تو شیطان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا اور صدا نہیں ہے، تو شیطان بول رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب شیطان واقعی شیطان ہی تھا جس نے بادل نما ایک سما باندھا تھا اور خامخواہ کی بارش کا ایک احساس کرایا تھا. وہ اس وجہ سے ان کو راستے سے پھانسے. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تو مردود شیطان ہے، کسی نبی سے عبادت جب معاف نہیں ہوئی تو میں مجھ سے کیسے جو ہے عبادت معاف ہو سکتی ہے. تو اس شیطان نے جاتے جاتے کہا کہ فلاں تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا جا، یہ دوسرا تیرا داؤ ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اگر اس آدمی کے پاس سوجھ بوجھ نہ ہوتی تو وہ پھنس جاتا. چنانچہ جاتے ہوئے شیطان نے یہ کہا کہ تو بچ گیا، ورنہ اس راستے سے میں نے 70 یعنی 70 عبادت گزاروں کو راستے سے بھٹکا دیا. فقط عبادت گزار ہونا اور دین کی سوجھ بوجھ نہ ہونا انسان کو کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. 70 آدمیوں کو میں نے اسی راستے سے بھٹکایا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ معیار حاصل کرنا چاہیں تو دینی سوجھ بوجھ کا معیار حاصل کریں. دنیاوی علوم میں کوئی آدمی کوالیفائیڈ ہو جاتا ہے اور گریجویٹ ہو جاتا ہے تو فقط وہ علم انسان کو دنیا کے اندر شاید نفع دلوا جائے گا، بہت بڑی سیلری دلوا دے گا، ایک مقام دے دے گا جس میں اس کے بہت سارے سرونٹ اس کو سلام کریں گے. لیکن دینی گمراہیوں سے بچنے کے لیے تو فقط اور فقط فقاہی اور دینی سوجھ بوجھ ہی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کامیابی کے ڈگر کے اوپر چل نہیں سکتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس ارشاد میں امت کے سامنے ایک ترازو رکھا کہ لوگوں کو بلند ہونے کے لیے اپنے خاندانوں اور برادریوں کے بلند ہونے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ دین و تقوی حاصل کرو، فقہ حاصل کرو، اس کے ذریعے سے انسان بلند مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہے. ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں جو خاندانی نخوت ہوتی ہے، قوموادی پنا ہوتا ہے، جو عصبیت ہوتی ہے وہ ٹل سکتی ہے، اور وہ ہے تواضع. انسان میں اگر جھکاؤ ہوگا، خاکساری ہوگی، اپنے آپ کو انسان کمتر سمجھنے والا ہوگا تو انشاءاللہ خاندانی نخوت میں مبتلا نہیں ہوگا. اسی لیے محدثین نے اس باب میں جو خاندانی فخر کا باب تھا اس کے ذیل میں یہ روایت بھی ذکر کی. چنانچہ ایک صحابی ہے عیاض ابن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو اللہ کی وحی آئی ہے کہ تم لوگ آپس میں تواضع برتا کرو، عاجزی برتا کرو، تم میں سے کوئی آدمی کسی پر فخر بھی نہ کرے اور تم میں سے کوئی آدمی کسی پر ظلم بھی نہ کرے. یہ مختصر سا ارشاد ہے اور محدثین اس کو اس باب میں لاتے ہیں تاکہ یہ علاج ہو کہ ہماری خاندانی فخر کا اگر علاج ہو سکتا ہے تو جھکاؤ سے ہو سکتا ہے. ارے آپ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن سامنے والے آدمی کے اندر اگر ایمان ہے تو چاہے وہ جھونپڑ پٹی میں رہنے والا، اس کو اپنے خاندان و نسب کا علم نہ ہو، لیکن تم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، خود کو کمتر سمجھو، اس کو اپنے سے بلند سمجھو. کبھی بھی یہ خاندانی نخوت کا بھوت تمہارے اوپر سوار نہیں ہو سکتا. آپ نے یہی فرمایا مجھ کو باقاعدہ اللہ کی وحی آئی ہے کہ آپس میں عاجزی اختیار کرو تو انشاءاللہ سارے فخر بھی دور ہو جائیں گے، اور فخر ہی کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے تو ظلم بھی ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، نصارہ نے جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا، میری امت مجھ کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ پیش کرے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس لیے مجھ کو کہنا ہو تو عبداللہ کہو، رسول اللہ کہو، مجھ کو ایسے بڑے بڑے القاب سے مت پکارا کرو. آپ نے صرف زبانی طور پر امت کو نہیں بتایا کہ عاجزی برتو، بلکہ خود کے لیے نبھایا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تعریف کرتا تو آپ یہی فرماتے کہ نہیں، یہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے عبداللہ کہو، اللہ کی بندگی مجھ میں ہے، اللہ کی رسالت
میرے اندر ہے، تو جو سچ مچ میرے اندر ہے اس کو لے کر میری تعریف کرو، تعریف بھی نہیں کرنے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو عبداللہ کہنا اس کی تعریف نہیں ہے، ارے وہ بندہ ہے تو کوئی دوسرا آقا ہے، تو اس کا حقیقی مقام بتانا ہے اس کو۔ انسان کو اگر بلندی چاہیے ہے، اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ عبدیت میں بلندی ہے، بندگی میں بلندی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھکے جھکے اس کے فرما بردار، اس کے عبادت گزار رہو، تو تمہارے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عظمت و رفعت پیدا کر دے گا۔ اسی لیے جب معراج کا واقعہ ذکر کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ عبد کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس سے بہتر اگر اس کوئی بہترین انسان کا لقب ہوتا تو معراج کے اس عظیم موقع سے وہ لقب ذکر کیا جاتا، مگر انسان کی شرافت عبدیت میں ہے، اس کی عزت بندگی پنے کے اندر ہے۔ تو یہ بھی ایک معیار ہے کہ انسان بندہ بننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ کبھی بھی رفعت و سربلندی کے غلط معیار کے اوپر وہ نہیں جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جنات تابع نہیں کرتے؟ تو فرمایا میں خود تابع رہ کر جینا چاہتا ہوں، کسی کو میرا بندہ بنا کر کیا کروں گا، میں ہی کسی کا بندہ بننا سیکھ جاؤں تو یہ میری زندگی کا بہت بڑا کمال ہے۔ میں کسی کو کیوں اپنا تابع اور بندہ بناؤں، کوئی موکل تابع کرے، کوئی جنات تابع کرے، کرتا رہے، میں تو کسی کے تابع یعنی اللہ کے تابع رہوں، اس میں میرا شرف محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ویژن ہم کو بھی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔